جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو غیر معمولی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اس بار بنا انفارم کیے گھر آتا سب کو سرپرائز کرنے کے چکر میں تھا۔ سب سے زیادہ خوش تو اس کی والدہ منزہ بیگم نے ہونا تھا۔ ان کا بیٹا، ان کا اکلوتا جگر کا ٹکڑا، آرمی آفیسر غزان لاشاری، ان کے جینے کی وجہ، ان کی زندگی کا مکمل محور تھا۔ وہ اپنا بیگ کندھے سے اتارتے ایک طرف رکتا، بہت دھیمے قدموں سے آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک سے وہ بھاگتی ہوئی اس طرف آئی اور سیدھا غزان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں زور سے بتا محسوس کرتے غزان تو پورا ہل کے رہ گیا۔ وہ اس سے ٹکرا کے پیچھے کی جانب زمین بوس ہونے لگی کہ غزان نے جلدی سے اس کمسن دوشیزہ کو کلائی سے تھامے اپنے جانب واپس کھینچا۔ ایک بار وہ پھر سے اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ گہرے سانس بھرتے وہ آنکھیں نیچے غزان کی باہوں میں تھی۔ دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا اور غزان کی تو ہارٹ بیٹ ایسے مس ہوئی کہ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ اپنی 29 سالہ زندگی میں پہلی بار نسوانی وجود کو اس نے محسوس کیا تھا، وہ بھی اپنے ہی گھر میں۔ ایک انجان لڑکی کو دیکھ وہ ٹھٹکا تھا، لیکن اسے ٹکرا کر تو مسمرائز ہی ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ ایم سوری، وہ غلطی سے۔ اس لڑکی کی نظریں جھکی ہوئی تھیں جو غزان کو بالکل اچھی نہ لگی، لیکن اس کا انداز بالکل چھوئی موئی جیسا تھا جو غزان کو بہت بھایا۔ دیکھنے میں وہ 18-19 کی ہی لگ رہی تھی، لیکن اس کا متناسب سراپا اور بھرا بھرا جسم اسے بہت دلکش اور خوبصورت بنا رہا تھا کہ مضبوط اعصاب کا مالک غزان لاشاری بھی اس کے حسن کے آگے کچھ حد تک زیر ہو گیا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے چلنے کا؟ اس طرح سے بے دھیانی میں بھاگنے کی وجہ؟ کسی سے بھی ایسے ٹکرا کے اپنی نسوانیت کے جھنڈے گاڑ رہی ہو؟ وہ سخت غصے سے دبا دبا چلایا کہ ابرش کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ خبردار، یہ معصومیت کا ڈھونگ رچاتے مظلوم اور لاچار بننے کی اداکاری کی۔ اگر جوانی سنبھالی نہیں جا رہی تو اپنے ماں باپ سے کہو شادی کروا دیں تمہارے اندر کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ اس کے یوں خود سے ٹکرانے پہ سخت نالاں تھا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس سے بھی اس قدر زور سے ٹکراتی کہ اپنا آپ اسے محسوس کروا کے پیچھے ہٹتی۔ اور لڑکی ہو کے خود اتنی حفاظت کرنی تو آنی چاہیے نا کہ ایسے بے ڈھنگوں کی طرح بھاگم بھاگ نہ کرے۔ رک، کہاں جاتی ہے؟ یہاں چھپ رہی ہے مجھے تیری تو۔ اچانک سے رمضان وہاں آن دھمکا، لیکن اپنے سامنے اچانک غزان کو دیکھتے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑے تھے۔ غازی بھائی، آپ؟ وہ بری طرح سٹپٹ آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کیوں بھاگ رہے تھے اس کے پیچھے؟ غزان نے ایک نظر ابرش کے ڈرے چہرے کو دیکھتے رمضان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ نہیں تو وہ تو وہاں سے میرے پیسے چوری ہوئے جبکہ یہ وہیں تھی۔ اس سے پوچھا تو مکر گئی۔ میں نے کہا چیک کرواؤ تو وہاں سے بھاگ گئی۔ رمضان نے پہلے چھپانا چاہا، لیکن غزان کی گھوری پہ سب بولتا چلا گیا۔ تم اس کو کیسے چیک کرتے؟ ایک لڑکی ہے وہ، اور تم؟ غزان کا ہاتھ اس کے کالر پہ پہنچا۔ معاف کیجیے گا غزان بھائی، پورے 20,000 کے نوٹ تھے جو اس ٹیبل سے غائب ہوئے ہیں۔ اس لڑکی کے علاوہ وہاں کوئی نہیں آیا، اور کوئی نہیں تو شک اسی پہ جانا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں بولا۔ غزان لب بھینجے اسے دیکھتا اگلے پل اس کا گریبان چھوڑتا وہ ابرش کی جانب مڑا۔ میں قسم کھاتی ہوں مجھے نہیں پتا یہ کون سے پیسوں کی بات کر رہے ہیں۔ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتی گھبرائے ہوئے پیچھے ہوئے غزان سے ڈرتے کہا، اگر سچی ہو تو خود کو چیک کروا دو۔ غزان بھی رمضان کی ہم آواز ہوا تو رمضان کو مزید شہ ملی۔ میں خود کرتا ہوں اچھی طرح تمہیں چیک۔ رمضان دھڑلے سے آگے بڑھتا اسے چھونے ہی والا تھا کہ وہ ڈر کے پیچھے دیوار میں جا سمائی۔ اگر اپنے قدموں پہ سلامت واپس جانا چاہتے ہو تو بنا ایک لفظ کہے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں کیا کر دوں مجھے خود نہیں پتا۔ غزان اتنی سختی سے گرایا کہ رمضان تھوک نگلتا باہر کی جانب تیزی سے بھاگتے ہوئے نکلا، جبکہ غزان نے پلٹ کے ابرش کو گھورا۔ یوں دندناتے ہوئے بھاگتے ہوئے نہ دیکھو، اب تمہیں دفع ہو جاؤ اب۔ وہ اس کو قہر کی نگاہ سے دیکھتا اس کا سانس خشک کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ پھر سے بھاگتی ہوئی اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ غزان
جبکہ غزان اپنی والدہ کے روم کی جانب بڑھا جہاں وہ سو رہی تھی۔ وہ ان کے پاس جاتا، ان کے قدموں میں بیٹھتا، کمفرٹر ان کے پیروں سے ہٹاتا، ان پہ لب رکھ گیا۔ لبوں کا ہلکا سا لمس پاتے منزہ بیگم کھسمساتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ غازی؟ وہ ایک دم سے اس کا لمس پہچان گئی تھی۔ غزان نے ان کے پاس آتے انہیں سہارا دے کے اٹھایا اور گلے سے لگایا۔ میرے بچے، میری جان، کب آیا؟ اس بار آنے کی اطلاع نہیں دی، اس بار سوچا اپنی اماں کو سرپرائز دوں۔ وہ پیار سے منزہ بیگم کو اماں کہا کرتا تھا۔ جواباً وہ بھی مسکرائیں۔ اس بار تو ایک سرپرائز میرے پاس بھی ہے اپنے بچے کے لیے۔ وہ مسکرائیں تھیں۔ اچھا، پھر تو مزہ آنے والا ہے، کیونکہ میرا سرپرائز زیادہ بڑا ہونے والا ہے۔ کیا آپ خوش ہو جائیں گے؟ اچھا، پہلے تو پھر تم ہی بتاؤ۔ وہ دونوں ماں بیٹا ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے، 1 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد جب بھی آتا ایسے ہی ایک دوسرے کو سرپرائز پہ الجھا دیتے تھے۔ میں اس بار پورے 20 دن کی چھٹی پہ آیا ہوں۔ وہ ماں کا ماتھا چومتے بولا تو منزہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، پھر تو میرے ارمان پورے کر کے ہی جانا۔ ارمان کیسے؟ وہ تھوڑا پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھتا، ان کا سر اپنے سینے پہ رکھ گیا۔ میں نے ایک لڑکی دیکھی ہے تمہارے لیے، بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت بھی، کمسن بھی، سلجھی بھی، تمہیں اچھی لگے گی، بس تم نے ہاں کہنی ہے تاکہ میں تمہارے سر پہ صحرا سجاؤں اور اس گھر میں بچوں کی کلکاریاں سنوں۔ وہ بہت جذب کے عالم میں پرجوش انداز میں بولی۔ اچھا، کون سی لڑکی؟ ان کی بات پہ غزان کے دماغ میں ابرش کا سراپا گھوما۔ تمہاری پھپھو کی بیٹی، ادھر ہی آئی ہوئی ہے۔ تمہاری پھپھو، اللہ جنت نصیب کرے، بہت اچھی تھی، بیٹی کی پرورش بھی بہت اچھے سے کی۔ باپ ہے سر پہ، اللہ سلامت رکھے، بیچارے کی بازو کا درد نہیں جا رہا۔ یہی آئے ہیں دونوں باپ بیٹے، تمہارے دادا لے آئے ہیں تاکہ ان کا علاج وہ خود اچھے سے کروا سکیں۔ ان کی بیٹی ہے ابرش، دیکھو گے تو بہت پسند آئے گی تمہیں۔ وہ ان کی تعریف کرتے ان کے لہجے میں ابرش کے لیے چھپی محبت بھی محسوس کر رہا تھا۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو یقیناً اچھی ہوگی۔ آج اتنے عرصے بعد پہلی بار غزان کے منہ سے کسی صنف نازک کے بارے میں ایسا خیال سن کر منزہ بیگم تو بری طرح چونک گئی۔ وہ جب بھی کبھی کسی بھی لڑکی کے حوالے سے اس سے بات کرتی تھی تو ہمیشہ ٹال دیا کرتا تھا، لیکن آج پہلی بار اس نے اپنی رضامندی ظاہر کی تھی۔ غازی، تم سچ کہہ رہے ہو تو پھر میں بات چلا لوں نا؟ میں تو کب سے انتظار کر رہی ہوں کہ ابرش دلہن بن کر اس حویلی میں آ جائے۔ میرا بس چلے تو میں کل ہی تمہارے سر پر صحرا باندھ دوں۔ یا اللہ، ابھی تو آیا ہوں، نہ کھانے کا پوچھا نہ پینے کا، اور آتے ہی میری شادی کی فکر۔ پہلے مجھے ریسٹ تو تھوڑا کر لینے دے۔ وہ تھکا ہوا بولا۔ چل جا میرا بچہ، تو آرام کر لے، میں تیرے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں، فریش ہو کے آؤ، تب تک میں کھانا بھی لگوا دیتی ہوں۔ اماں، یہ حویلی میں رمضان کیا کر رہا ہے؟ دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اچانک سے غزان کو یاد آیا تو وہ پلٹ کر پوچھنے لگا، بیٹا تمہارے دادا کے پاس آیا تھا کسی کام سے؟ پتا تو ہے کہ زمینوں کے معاملے میں بات کرنی ہوتی ہے تو رمضان کو ہی وہ گھر بلا کر بات کرتے ہیں۔ کیا ہوا، کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، کچھ خاص نہیں، آپ کھانا لگوائیے، میں آ رہا ہوں۔ غزان نے ماں کو کچھ بھی بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اس سلسلے میں وہ اپنے دادا جان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اوہ، تو تم میرے پھپھا جی کی اکلوتی بیٹی ہو۔ روم میں آتے ہی اس نے اپنا بیگ بیڈ کے ایک طرف رکھتے ہوئے بستر پہ باہیں پھیلا کے لیٹتے خیالوں ہی خیالوں میں ابرش کو مخاطب کیا۔ کچھ دیر پہلے کا اس کا ٹکرانا یاد آیا تو دل پہ بے اختیار ہاتھ رکھتا وہ مسکرا دیا۔ تو مس ابرش سکندر، مسز ابرش غزان بننے کی تیاری پکڑو۔ پہلی بار ہی میرے دل کی دنیا کیا مجھے پورا ہلا کے رکھ دیا ہے تم نے۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے ایک ہی چست میں پیچھے اچھال گیا۔ وائٹ سینڈوں میں اس کا کسرتی جسامت کا مضبوط بدن بہت دلکش لگ رہا تھا۔ آرمی آفیسر تھا، مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شاہکار، جسے اپنی خوبصورتی اور دلکشی پہ کچھ حد تک غرور بھی تھا۔ کیا ہوا بچے، کیوں اتنا گھبرائی ہوئی ہو؟ اب ناشتہ بنا کر کمرے میں آتے ہوئے کمرے کا دروازہ جھٹ سے بند کر دیا، جسے سکندر صاحب نے بغور دیکھ اور پوچھ لیا۔ باپ کو سامنے دیکھتے ہوئے ابرش کو کچھ حوصلہ ہوا اور اپنے بابا کے پاس جا بیٹھی، جو پچھلے 2 ماہ سے ویل چیئر پہ تھے۔ بابا، ہم اپنے گھر واپس کب جائیں گے؟ وہ پچھلی 20 دن سے اس حویلی میں تھی اور ان 20 دنوں میں ابرش نے آج دوسری بار واپس جانے کی بات کی تھی۔ اور وہ کیوں ایسا کہتی تھی؟ سکندر صاحب سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا،
कोई बात परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। सिकंदर साहब ने उसके सर पर शफकत पर हाथ रखते हुए पूछा। बाबा जी, इलाज के लिए हम गांव से शहर आ जाया करेंगे ना, जब हॉस्पिटल जाना होगा। जरूरी तो नहीं कि हम उस हवेली में भी रहें। बेटा, ये तो बड़े आगा जी ही फैसला कर सकते हैं ना। जब तक वो नहीं चाहेंगे हम यहाँ से कैसे जाएंगे। बाबा जान, वो मामा के सखे वाले तो नहीं, मामा उनकी सुतेली बेटी थी। हमारा यहाँ पर रहने का फिर जवाज ही नहीं बनता। आप उनसे बात करें और हम घर चलते हैं। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो असल बात बताने की बजाय फिर से यहाँ जाने की बात कर रही थी। वो उन्हें असल बात कैसे बताती कि वो एक अनजान शख्स से खौफजदा थी जो उसके पीछे ही पड़ चुका था, और आज किसी तरह से वो दूसरे अनजान शख्स से टकराई थी। वो खुद को बिल्कुल भी यहाँ पे महफूज नहीं समझ रही थी। ये सब बातें बता के वो अपने बाबा को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर भी वो हवेली को छोड़ने की बात जरूर कर दी, जिसपे सिकंदर साहब गहरी सोच में पड़ गए। वो शावर लेता बाहर आया तो अपने बालों को संवार रहा था कि दरवाजे पे नॉक हुई। कम इन, वो इजाजत देता अब टॉवल को स्टैंड पे रखता मोबाइल उठाने लगा था कि दरवाजे के पास अबरिश को खड़ा देख वो ठिठक के रुका। आपको ममानी जान बुला रही हैं, खाना लग गया है? वो सर झुकाए धीमे लहजे में बोलती वापसी के लिए कदम बढ़ाए। रुको। गजान की आवाज पे उसके कदम थमे थे। क्या एज है तुम्हारी? वो मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते सरसरी अंदाज में पूछने लगा। जी 19 साल, वो अभी भी धीमे लहजे में बोली। पढ़ी कितना हो? FA किया है। और आगे? वो सीने पे बाजू बांधे उसके पास 2 कदम के फासले पे आके रुका। आगे दाखिला लिया था, लेकिन बाबा की बीमारी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वो एक पल को पलकें उठा के उसे जवाब देती अगले लम्हे वापस नजरें झुका गई। सामने खड़ा शख्स जिस कदर खूबसूरत था उसमें बला की कशिश थी, खासकर उसकी काली गहरी आंखों में मकनातीसी कशिश जो सामने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। और अबरीश को उससे डर सा लगने लगा था। बाबा को क्या बीमारी है? वो चल नहीं सकते? उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। आगा जान, इलाज करवा तो रहे हैं, अब कल लेके गए थे डॉक्टर के, अब 2 दिन बाद फिर लेके जाना है। वो मजीद तफसील से खुद ही बताने लगी। ठीक। रमजान से डर के क्यों भाग रही थी? गजान ने दिल में चुपता सवाल आखिर पूछ ही लिया। नहीं, मैं उससे डरती नहीं। अब की बार अबरीश का लहजा लड़खड़ाया। क्यों? वो तो कह रहा था तुमने उसके पैसे उठाए हैं। सच सच बताओ, क्या बात है? वो उसके मुंह से सच सुनना चाहता था। मैं कसम खाती हूँ मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। वो झूठ बोल रहे हैं, वो तो मुझे। कहते कहते अबरीश की जुबान को यकदम ब्रेक लगा। क्या तुम्हें? गजान ने उसे हौसला देना चाहा। इतना तो वो भी जान गया था कि रमजान अबरीश के नजदीक गलत नीयत से जा रहा था, लेकिन वो चाहता था अबरीश उसे खुद सच सच बताती जो वो बताने से घबरा रही थी। वो उन्हें गलत फहमी हुई थी। वो फिर से छुपा गई। ठीक है, जाओ। गजान ने उसे मजीद खुरेदने की बजाय जाने दिया तो वो भी चपाक से बाहर निकली, जबकि गजान खुद गहरी सोच में डूब गया। आगाजान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार सिकंदर से किया तो वो चुप से हो गए। उनकी बेटी उस हवेली में रहने से ख्वार खाती थी और आगाजान चाहते थे कि वो दुल्हन बनके उसी हवेली में आ जाए। दिल ही दिल में वो अपनी बेटी की उस खुशकिस्मती से बहुत खुश थे, लेकिन अबरीश को मनाते कैसे उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी। पर उन्होंने आगाजान का मान ना तोड़ा और हामी भर ली। वो बड़े थे, बेहतर फैसला कर सकते थे और उनके फैसले के खिलाफ आज तक कोई नहीं गया था, और गजान से बेहतर उन्हें अपनी बेटी के लिए और कोई लग भी नहीं सकता था। और फिर जब सिकंदर साहब ने अबरीश से रिश्ते की बात की, उसने झट से इनकार कर दिया। नहीं बाबा, प्लीज, हमारा इनका कोई जोड़ नहीं। मैंने आपको पहले कहा था वापस चलते हैं, लेकिन आप नहीं माने। अब देख ले। वो बुरी तरह डिस्टर्ब हुई थी। उस आर्मी ऑफिसर से भी तो वो मिल चुकी थी। कितना गुसीला शख्स था और कितना बड़ा था। उसकी बॉडी बिल्डर जैसे वजूद को भी वो देख चुकी थी। उसके आगे तो वो छोटी सी बच्ची ही लग रही थी। खुद को उसके हवाले करने की सोच बेख्तियार अबरीश ने झरझरी ली। बेटा, ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। मुझे इस रिश्ते में कोई कबाहत महसूस नहीं हो रही। गजान इस हवेली का इकलौता वारिस है, सब कुछ उसी का है, और वो आर्मी ऑफिसर भी है, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम जानती हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो उसे संजीदगी से समझाते बोले तो वो अपने लब को चलने लगी। इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। मैं अपाहज बाप कब तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा? जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। अपने जीते जी
تمہیں مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں تاکہ سکون سے مر سکوں۔ پلیز بابا، مرنے کی بات مت کریے، آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ارے پاگل، رو مت، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، بس تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ بابا، اگر غزان کو اس سچائی کا پتہ… کوئی سچائی نہیں، کچھ بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، اس راز کو راز رہنے دو بیٹا، وہ سچائی نہیں بربادی ہے، اس کو بھول کے بھی کبھی زبان پہ مت لانا۔ انہوں نے اسے فوراً ٹوکا تھا۔ لیکن بابا کب تک؟ غزان کو ایک دن پتہ چل جائے گا اور اس دن وہ مجھے چھوڑ دیں گے، تب مجھے بہت تکلیف ہوگی، وہ تکلیف میں کیسے سہن کروں گی بابا؟ پلیز مجھے اتنی بڑی آزمائش میں نہ ڈالیے۔ وہ رو رہی تھی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اس نے سارے راستے بنانے ہیں۔ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے وہ گہرا سانس بھر گئے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو کیسے سینت سینت کے انہوں نے رکھا تھا، یہ وہی جانتے تھے۔ جوان بیٹی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اس کی حفاظت کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔ سکندر صاحب نے آغا جن کو رضامندی دے دی تو گھر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ابرش بس کمرے کی ہو کے رہ گئی۔ وہ پہلے بھی کمرے سے کم ہی نکلتی تھی اور اب تو بالکل ہی نکلنا بند کر دیا تھا۔ اپنے بابا کی خدمت وہ پوری جی جان سے کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے اور باپ کے مشترکہ کمرے میں ہی موجود تھی کہ ملازمہ بڑی بی بی کا بلاوا لے کے آئی تو مجبوراً سے ان کے پاس جانا پڑا۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے سلام کیا تو انہوں نے محبت سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ اس وقت خاندانی زیور نکال کے بیٹھی تھی جو انتہائی مہنگا، نفیس اور نایاب تھا۔ اسے دیکھ پہلے تو ابرش کی آنکھیں چندیا گئیں، لیکن پھر بنا کسی تاثر کے ان کے پاس جا بیٹھی کہ اسی پل غزان بھی کمرے میں داخل ہوا۔ بلیک قمیض شلوار میں اس کی چبھ ہی نرالی تھی، اس پہ قمیض شلوار کچھ زیادہ ہی جچتا تھا۔ ابرش نے ایک نظر دیکھا اور اگلے ہی پل نظریں جھکا لی۔ دل کی دھڑکن معمول سے ہٹی تھی۔ وہ یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا شاندار مرد بھلا اس عام جیسی لڑکی سے کیوں شادی کر رہا ہے؟ وہ پھر سے احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ بیٹا، یہ سب خاندانی زیور ہیں، آپ دونوں کو اسی لیے یہاں بلایا ہے کہ کل آپ دونوں کا نکاح ہے، اس کے بعد سب کچھ تم دونوں کا ہوگا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی تم دونوں کا ہی ہے۔ مومانی جان، یہ اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے؟ ارے ابرش بیٹا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ غازی ہے نا تمہارے ساتھ، اکیلا تھوڑی نہ چھوڑے گا، اور تم اس حویلی کی بڑی اکلوتی بہو ہوگی اور تمہیں ہی بہادر بننا ہوگا۔ غازی بیٹا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ابرش کے اندر سارے ڈر کو ختم کرنا ہے، اسے کیسے بہادر بنانا ہے، یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں۔ وہ غزان کو مخاطب کرتے شرارت سے مسکرائیں۔ بے فکر رہیے، آپ کی ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ غزان نے ایک نظر ابرش پہ ڈالے بہت سنجیدگی سے کہا تو ابرش بالکل چپ ہو گئی، جبکہ اس کی یہ خاموشی غزان کو کچھ عجیب سی لگی۔ ابرش سکندر بنت محمد سکندر، آپ کا نکاح غزان لشاری ولد دلاور لشاری سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، ابرش نے دھڑکتے دل سے کانپتی آواز میں اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچے کہا۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے۔ جی قبول ہے۔ ماضی کا ہر صفحہ وہ اپنے دل و دماغ سے کھرچ کے پھینک دینا چاہتی تھی، جو ابھی تک ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ مبارکباد کا شور اٹھا تو وہ ہال میں واپس لوٹی۔ غزان کو سب پتہ چل جائے گا، میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کو جان سے مار دے گا، تب وہ مجھے چھوڑ دے گا، ابرش نے دہلتے دل سے سوچا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار آنو جمع ہونے لگے۔ کون کون سی رسمیں ہوئیں، حویلی میں خواتین کا تانتا بندھا ہوا تھا، سبھی اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھیں، لیکن ابرش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، اسے بس آنے والے وقت سے ڈر لگ رہا تھا، اسے غزان سے خوف آ رہا تھا، اور یہی خوف شاید اس کے بابا کو بھی تھا۔ ابرش اور غزان کو وہ نکاح کے بندھن میں باندھ تو گئے تھے، لیکن اب آنے والے وقت کا سوچتے ان کا دل بہت سخت گھبرا رہا تھا۔ انہیں بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے بیٹی کے مستقبل کو سیکیور کر لیا ہے، جبکہ در حقیقت اب انہیں فکر ستانے لگی تھی، جس وجہ سے ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ انہیں فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ابرش کو ان کی طبیعت خرابی کا ابھی تک نہیں بتایا گیا تھا۔ دلہن بنی وہ غزان کے روم میں اس کی سیج سجا کے بیٹھی تھی، ہاتھ پیر اس کے ٹھنڈے برف ہوئے جا رہے تھے، اپنی انگلیوں کو وہ مسلسل چٹاختے جا رہی تھی۔ کافی وقت بیت گیا لیکن کمرے میں کوئی نہ آیا تو وہ تھوڑا الجھی۔ سب کہاں چلے گئے؟ کوئی نہیں ہے یہاں؟
गहरी गंभीर खामोशी को महसूस करते अबरीश के माथे पे सीने के कतरे नमूदार हुए। खौफ फिर से दिल में घर करने लगा। उसे लगा उसका सांस बंद हो जाएगा। दरो दीवार उस पे हंस रहे थे। वो पागलों की तरह सब तरफ देखने लगी। वो वहां से भाग जाना चाहती थी और झट से बिस्तर से उठी और दरवाजे की जानिब भागी कि अंदर आते गजान के सीने से जा लगी। गजान ने उसे फौरन बाहों में भरा कि कहीं वो टकरा के गिर ना जाए। वो रो रही थी। गजान के माथे पे बल पड़े। उसने मना किया था सबको कि अबरीश को फिलहाल उसके बाबा के बारे में कुछ न बताया जाए, लेकिन उसके आंसू बता रहे थे कि वो बहुत तकलीफ में है। क्या हुआ? तुम ठीक हो? मुझे डर। वो उसकी वाइट बास्केट को मुट्ठियों में जकड़े हरासा निगाहों से देखती हकलाई। कुछ नहीं हुआ अंकल, अब ठीक है। परेशान हो? गजान आगे बहुत उलझा हुआ था। उसकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। एक खास मिशन के लिए उसका बुलावा आया था और सुबह उसे जाना था। ऐसे में अबरीश के वालिद को फालिज का अटैक हुआ। वो काफी वक्त हॉस्पिटल में गुजार के लौटा था और अब आगे उसकी बीवी नई नवेली दुल्हन हरासा बैठी थी। उसे तो अपनी सुहागरात घटाई में पड़ती नजर आ रही थी। बाबा को क्या हुआ? मुझे किसी ने नहीं बताया। वो कहाँ है? अचानक से अबरीश के लहजे में बाप के लिए फिक्रमंदी महसूस करते गजान लब बींच गया। हॉस्पिटल में है, अब बहुत बेहतर है। वो उसे तसल्ली देता बिस्तर पे लाया। आप बता रहे हैं उन्हें फालिज का अटैक हुआ है, और वो बेहतर कैसे हो गए? अबरीश चटक गई। क्योंकि वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अब वो बेहतर हैं। एंड प्लीज डोंट स्पॉइल वेडिंग नाइट। वो थोड़ा सख्ती से बोला। अबरीश का तो दिल ही दहल गया। वो जितना उन लम्हात से बचना चाह रही थी, गजान का अंदाज बता रहा था कि वो उसे बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है। आप थोड़ा सब्र कर लें, मेरे बाबा को फालिज का अटैक आया है और आपको सुहागरात की पड़ी है। अबरीश न समझी से बिस्तर की तरफ बढ़ते झिंझलाते जो मुंह में आया बोलता चला गया। क्या मतलब इस बात का? आज हमारा निकाह हुआ है, तुम रुखसत होकर मेरे कमरे में आई हो और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा? गजान ने उसकी कलाई को सख्ती से दबोचा तो वो सहम गई। मुझे बाबा के पास जाना है, उन्हें देखना है, वो सिसकते हुए बोली। गजान ने अपने घने बालों में हाथ फेरा। अभी उनके पास डॉक्टर्स भी हैं और मेल नर्स भी, मुकम्मल सिक्योरिटी में है, मर्दाना वार्ड में। रात के उस पहर जाके तुम क्या करोगी? सुबह ले जाऊंगा, अभी सिर्फ मुझे वक्त दो। वो उसका घूंघट हटाता आंखें मींचते उसके जिस्म से उठती कस्तूरी की खुशबू को महसूस करता पल में बहका था। अबरीश के पूरे जिस्म में करंट दौड़ा था। वो बेडशीट को मुट्ठियों में सख्ती से दबोचे गहरे सांस भर गई। वो उसकी गर्दन पे झुकता अपने अनाबी लब मूंछों की हल्की हल्की चुभन से उसके सारे एहसासात पल में झुका गया। प्लीज गजान रुक जाइए, वरना मेरा दिल बंद हो जाना। वो करंट खाते एकदम से उठती दूर जा खड़ी हुई। गजान को उससे इस कदर हार्श रवैये की तवक्को नहीं थी। अब उसे गुस्सा आने लगा। उसने 29 साल खुद को संभाल के रखा, कभी एक बार भी अपने कदमों को डगमगाने ना दिया। सारे जज्बात, सारे एहसासात अपनी बीवी के लिए अमानत समझ के हिफाजत की। और आज जब उसकी हक लेने की बारी आई तो उसकी बीवी उसकी कुर्बत से दूर भाग रही थी। वो सख्त गुस्से में आया और अपनी जगह से उठा। उसे बाजू से पकड़ के अपनी तरफ खींचा। वो सीधा उसके सीने से आ लगी। उसकी धड़कनों को अपने सीने में बेदर्दी से मस करता वो खूनख्वार निगाहों से उसे देख रहा था। मेरा दिमाग मत घुमाना अबरीश कि मैं अपना हक जोर जबरदस्ती लूं, जो कि मैं ले सकता हूं, पर मुझे जोर जबरदस्ती पसंद नहीं है। लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें जोर जबरदस्ती करूं। उसके गहरे खुले गले से उसके जिस्म की खूबसूरत रहनाइयां उजागर हुई थीं, जिन्हें देखते गजान की आंखों में पल में सुर्खी छाई थी। प्लीज थोड़ा सब्र कर ले, मेरे बाबा हॉस्पिटल में हैं और आप। वो मिन्नत समाजत पे उतर आई, जो गजान को सख्त गुस्सा दिला रही थी। गजान ने उसे जोर से कमर से झकड़ा कि वो सिसक के रह गई। सब्र का सबक कैसे पढ़ा रही हो? मेरी मर्दानगी को ललकारो मत अबरीश कि मैं हर हद तोड़ता तुम में ऐसे समा जाऊं कि पूरी हवेली में तुम्हारी चीखें गूंजे। वो उसे लिए बिस्तर पे गिरा। अबरीश का नाजुक जिस्म लरज उठा। वो उस हैवी बॉडी के मालिक गजान को अपने ऊपर देखते बुरी तरह लरज रही थी, जबकि उसने अपने हाथों पे वजन डाले खुद को हवा में मुअल्लिक रखा था। जरा सा भी वजन अबरीश पे नहीं डाला था। उसके पूरे जिस्म पे लर्जा तारी था, जिसे गजान समझने से कासिर था। क्यों इतनी पैनिक हो रही हो?
اس ڈر کی وجہ کیا تمہاری جھجک ہے یا کچھ اور؟ وہ آرمی آفیسر تھا، اڑتی چڑیا کے پر گن سکتا تھا۔ یہ تو اس کی بیوی تھی جس کے اندر ڈر قربت سے زیادہ کسی اور چیز کا محسوس ہو رہا تھا، جسے شاید وہ غزان سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں بس بابا کی وجہ سے ایک دن صبر کر لیں پلیز، اٹس ریکویسٹ۔ وہ اس کے مضبوط چوڑے سینے پہ دونوں کلائیاں رکھے اسے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کرتے آنکھیں میچ کے کھولتی اسے پھر سے دیکھنے لگی، جو بس یک ٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ غزان نے اسے ذرا سا اٹھاتے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگوائی اور ایک ایک کرتے اس کا سارا زیور اتارتے ایک طرف رکھ دیا۔ اب وہ صرف لہنگے اور بلاؤز میں تھی۔ اس کے دو آتشہ کمسن نازک وجود کو دیکھتے غزان کا دل بے قابو ہوا تھا۔ اس کی بکھری سانسیں اور دھڑکنوں کا تال میل دیکھتا وہ سب کچھ پل میں بھلاتا اس کا سر تکیے پہ گرا گیا اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں۔ وہ ایک بار پھر سے لرزنے لگی۔ غزان نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ اس کی صاف شفاف گردن پہ اپنا لمس بکھیرتا وہ اسے سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی بیوٹی بون پہ آتا اس پہ لمس بکھیرنے لگا۔ ابرش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ ابرش سٹاپ کرائنگ، میں کون سا تمہیں درد دے رہا ہوں جو اس قدر بے دردی سے آنسو بہا رہی ہو؟ وہ اس کے مسلسل بہتے آنسوؤں کی وجہ سے ذرا سا اوپر ہوتے جھنجھلاتے ہوئے بولا، آپ آج کی رات صرف مجھے بخش دیں پلیز، کل جو چاہے مرضی کر لیجیے گا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ غزان غصے سے دھڑا، میں کیوں صبر کروں گی؟ آج ہماری سہاگ رات ہے اور تم بجائے میرا ساتھ دینے کے خود بھی پینک ہو رہی ہو اور مجھے بھی پاگل کر رہی ہو۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا لب بھیجے بولا۔ وہ سہم کے ذرا سا اوپر ہوتی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ غزان نے گہرا سانس بھرتے خود کے اشتعال پہ کنٹرول پایا اور اس کی جانب مڑا، جو پھر سے سہم گئی۔ دیکھو میری چھٹی کینسل ہو گئی ہے، مجھے کل جانا ہے واپس، اور پھر شاید 1 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد، نہیں جانتا کب چھٹی ملے، اور ایسے میں تمہارے بابا کی وجہ سے اتنا صبر نہیں کر سکتا۔ میرے جذبات کو سمجھو، چھوٹی سی بچی نہیں ہو تم۔ میرا باڈی ٹمپریچر دیکھو، اگر آج تم میں نہ سمایا تو نہ جانے کیا ہو جائے، اس لیے مجھے مت روکنا۔ اب اسے بستر پہ گراتے وہ لائٹس آف کر گیا۔ غزہ، اس کے الفاظ لبوں پہ ہی دم توڑ گئے۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لے چکا تھا۔ ابرش بری طرح پینک ہوئی، لیکن اس بار غزان نے بالکل پرواہ نہ کی اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتا چلا گیا۔ خود بھی اسی کی حالت میں آتا اس کے اوپر چھانے لگا۔ یو ہیو 2 آپشنز، یا تو انجوائے کرتے میرا ساتھ دو یا پھر روتے سسکتے میری شدتوں کو سہو، چوائس از یورز۔ وہ اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹتا اس پہ چھاتا چلا گیا، جبکہ ابرش کو اس کی نرمی میں بھی سختی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس قدر جنونی ہوتا اس پہ چھا رہا تھا کہ اسے ابرش کے جسم میں کچھ الگ سا محسوس ہی نہ ہوا، جبکہ وہ بس اسی وجہ سے ڈر رہی تھی۔ لیکن غزان اپنی جنونی کیفیت میں کچھ سمجھ ہی نہ پایا اور اپنا جنون اس پہ اتارتا اسی پہ ڈھسا گیا۔ ایک سرور سا پورے جسم میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ ابرش اس کے وزن کے نیچے دب سی گئی، اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک گہرا سانس لینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ غزان کو بھی اسی پہ شاید ترس آ گیا، اسی لیے پیچھے ہوتا تکیے پہ گرتا خود بھی گہرا سانس بھر گیا، جبکہ ابرش تو بالکل اپنی جگہ سٹل تھی۔ اس کی ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی ٹانگوں کو ہلانا چاہ رہی تھی لیکن ہلا نہیں پا رہی تھی۔ اس کے لبوں سے سسکی بلند ہوئی۔ غزان نے گردن موڑ کے اندھیرے میں اسے دیکھنا چاہا لیکن اس کا ذرا سا سایہ ہی دکھائی دیا۔ غزان نے ہاتھ بڑھا کے اس کو اپنے پاس کرتے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھنا چاہا کہ وہ چیخ اٹھی۔ غزان سخت گھبرایا اور جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ صرف اس کا گریز دیکھتا وہ اپنے جوان جذبات کو قابو کرتے جلد ہی اس کی جان کی خلاصی کر گیا تھا، لیکن اب کیوں وہ چلا رہی تھی؟ غزان نے لائٹ آن کر دی اور جو اس نے دیکھا ایک پل کو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے جسم کے ناف کے حصے پہ جلنے کا نشان تھا اور وہ نشان ایسا تھا جیسے بہت پرانا نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ غزان دل پہ ہاتھ رکھے اس کے قریب ہوتا، اس کے نرم و نازک جسم پہ وہ داغ دیکھتا
اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ پلیز مجھ سے دور رہیے، قریب مت آئیے گا۔ وہ اپنے آپ کو بازوؤں سے کور کرتی خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے روئے جا رہی تھی۔ غازان نے اس پر کمفرٹر ڈالا اور اسے دھیرے سے اٹھا کے بٹھایا۔ وہ درد سے چیخ اٹھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اب کی بار غازان کے اندر مردانہ خون نے جوش مارا۔ وہ سسک رہی تھی لیکن لب خاموش تھے۔ ابرش، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ کس نے داغا تمہارے جسم کو؟ بولو۔ وہ اسے بالوں سے جھکڑے اپنے قریب کر گیا۔ غازان کو یہ احساس شدت سے تکلیف دے رہا تھا کہ اسے اس سے پہلے کسی اور نے چھوا۔ دیکھا کیا راز تھا جو وہ چھپا رہی تھی؟ وہ ظالم انسان ہے۔ وہ سب لڑکیوں کو ایسے ہی داغ رہا تھا۔ اس نے مجھے بھی داغا۔ ابرش روتے ہوئے سسکی۔ کون ہے وہ؟ غازان کی رگیں بری طرح ابھری تھیں اور پھر جو راز ابرش نے کھولا، غازان کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہارے قریب نہ آتا۔ غازان کو بہت برا فیل ہو رہا تھا۔ آپ کو منع؟ وہ سسکی لیتے ذرا سا پیچھے ہوتے بیٹھی۔ اسے اب درد کا افاقہ تھا، اس لیے اب وہ تھوڑا پرسکون تھی۔ اگر تم ایزی فیل کرو تو شاور لینا چاہو، میں ہیلپ کر دیتا ہوں۔ وہ اب بالکل ایک الگ کاغذان لگ رہا تھا۔ وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا ابرش سوچنے لگی تھی۔ میں خود کر لوں گی۔ ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو آج اتنا برداشت کرنا پڑا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی زخمی سا مسکرائی تھی۔ سوری تو مجھے کہنا چاہیے جو تمہاری کنڈیشن کو سمجھ نہ سکا، اور تم سے اپنا حق۔ تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تم نے ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کروایا؟ وہ لائٹ ڈم کرتا اب اسے کپڑے پہنا رہا تھا۔ ابرش کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہی غازان ہے جو کچھ دیر پہلے جذبات کی روح میں اتنا بہک چکا تھا کہ صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب اتنے مضبوط اعصاب کا لگ رہا تھا کہ اتنے آرام سے اسے کپڑے پہنا دیے۔ کل ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے تمہیں ہاسپٹل لے کے جاؤں گا اور اس کا مکمل ٹریٹمنٹ کروائیں گے۔ مجھے شرم آتی ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا یہ ہوا کیسے تو؟ ابرش نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکائے کہا، میں سب سنبھال لوں گا، اس کی فکر نہیں کرو تم، بس اپنا خیال رکھو۔ باقی اس شخص کو میں ایسی جگہ جلاؤں گا کہ وہ موت مانگے گا لیکن اسے موت نہیں ملے گی۔ غازان نے قطعی انداز میں کہا تو ابرش بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہو رہی کہ آپ سے پہلے مجھے کسی نے دیکھا، چھوا؟ وہ دل کی بات زبان پہ لے آئی۔ اس میں نفرت کی کیا بات ہے؟ غازان نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے اس کا سر اپنے کندھے پہ ٹکایا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی تم نے اپنی حفاظت کی، اپنا آپ بچا لیا، سنبھال لیا۔ اس بات پہ مجھے فخر ہے کہ میری زندگی میں ایک مضبوط کردار کی لڑکی آئی ہے۔ میں تو یہ سوچ کے حیران ہوں، اتنی تکلیف تم نے سہی کیسے؟ وہ اس کے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دیتا اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ مجھے فخر ہے، آپ کو میرے بابا نے میرے لیے چنا۔ آپ واقعی بہت اچھے ہیں غازان، لیکن میں آپ جتنی اچھی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی جبکہ لب خاموش تھے۔ اس کی بھاری ہوتی سانسیں محسوس کرتے غازان نے اس کا سر دھیرے سے تکیے پہ رکھا اور پھر موبائل کی ٹارچ میں بہت ہی دھیرے اور آرام سے اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگا، جو تھا کافی بڑا لیکن اس کی گہرائی کم تھی۔ اس نے اس کے زخم کی پکچرز لیں اور اپنی قریبی دوست ڈاکٹر ندا سے بات کی جس کا کلینک اسی شہر میں تھا۔ وہ غازان کی بہت اچھی دوست تھی اور اس کی دوست جازم کی منکوہا، لیکن وہ بہت اچھی ڈاکٹر تھی۔ اس بارے میں وہ سوائے ندا کے کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بھی کہ وہ یہ سب راز رکھتے ہوئے اس کی بیوی کا علاج کرے۔ غازان، میں کل ہی شہر واپس آتی ہوں اور تمہاری وائف سے ملتی ہوں۔ ڈونٹ وری، سب ایک راز ہی رہے گا اور اچھے سے ٹریٹمنٹ بھی ہوگا۔ تصویر میں تو زخم کی نوعیت اتنی کلیئر نہیں، لیکن مل کے میں دیکھ لوں گا اور بہت جلد وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر ندا نے غازان کی تسلی کروائی۔ صبح اسے ڈیوٹی پہ جانا تھا لیکن رات بھر وہ لیپ ٹاپ پہ کام کرتا رہا۔ جو انفارمیشن اس شخص کے متعلق ابرش نے دی وہ ہر حال میں اس تک پہنچ کے اس کا قلعہ کما کرنا چاہتا تھا۔ اپنے دوست رضوی کو بھی وہ ساتھ ملا چکا تھا۔ وہ شخص کہاں رہتا تھا، کیا کرتا تھا،
سب رضوی اس کے بارے میں کچھ ہی دنوں میں سب پتہ لگوا کے دینے والا تھا، اور غزان جانتا تھا رضوی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ سب سے پہلے ابریش کو لیے اس کے بابا سے ملوانے لایا۔ اس کے بابا بستر سے لگ گئے تھے، لیکن ڈاکٹرز کے مطابق اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھے۔ فالج کے اٹیک نے ان کی دائیں بازو بیکار کر دی، لیکن علاج جاری تھا۔ تھوڑی دیر ہی ان کے پاس رکنے کے بعد غزان اسے ڈاکٹر ندا کے پرائیویٹ کلینک میں لایا تھا۔ وہ صبح صبح صرف غزان کی خاطر واپس آئی تھی، ورنہ اس طرح اس کے اچانک شہر واپس جانے پہ سبھی خفا ہوئے تھے۔ پر جازم سے کہہ کے وہ اسی کے ہمراہ گاؤں سے نکلی تھی اور اسی وقت اپنے کلینک میں موجود تھی، اور غزان اور اس کی وائف کا انتظار کر رہی تھی۔ یار، صبح صبح لا کے بٹھا دیا تم نے یہاں، ابھی تک وہ نہیں آیا، میری اہم میٹنگ ہے آج، جازم نے موبائل پہ وقت دیکھتے تھکے ہارے انداز میں کہا تھا، جو ندا کی ایک فون کال پہ اسے گاؤں سے لے کے شہر آیا تھا۔ پہلے تو یہ بتائیے، غزان کی شادی ہو رہی تھی، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ خود اٹینڈ کر لی، کیا میرا حق نہیں تھا؟ وہ خفگی سے بولی۔ یار، یہ تم اسی سے پوچھنا، مجھے بھی اینڈ ٹائم پہ پتہ چلا، اب میں یا تو خود اٹینڈ کرتا یا تمہیں لینے جاتا تو دونوں ہی نہ اٹینڈ کر پاتے۔ جازم نے اپنے اوپر سے بات ہٹائی، جبکہ وہ بھی خفا سی ہی لگی۔ پتہ نہیں تمہارا یہ بھائی کہاں رہ گیا ہے، میں ناشتے میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھا تو ندا کو اس پہ بے ساختہ پیار سا آ گیا، جو رات اتنی نیند میں ہونے کے باوجود اسے لینے پہنچ گیا تھا۔ آج تک اس نے ندا کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، یہی وجہ تھی کہ ندا کے لیے وہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ جازم، ندا نے اسے پکارا تو وہ تھما۔ تھینک یو، وہ پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے مسکرائی، تو جازم نے بھی مسکراتے سر کا ہلکا سا خم دیا۔ کچھ ہی دیر میں غزان ابریش کو لیے ڈاکٹر ندا کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر ندا نے اس کا مکمل چیک اپ کیا اور اسے کچھ ضروری ہدایات بھی دیں۔ زخم کی ٹریٹمنٹ ٹائم پہ مناسب انداز میں نہ کروانے پہ وہ خراب ہو گیا تھا۔ ندا نے اس کا زخم اچھے سے صاف کیا اور اس پہ بینڈیج کر دی۔ کچھ دن لگاتار یہ بینڈیج کروانی ہے، صبح شام اس کی ڈریسنگ ہوگی۔ جب کچھ فرق محسوس ہوگا تو پھر بینڈیج ہٹا دیں گے، پر بہت احتیاط کرنی ہے، بہت حساس جگہ ہے، اور کوشش کرنا زخم پہ پانی نہ گرے۔ یہ کچھ میڈیسنز ہیں، ان کا پراپر یوز کرنا ہے، اور گھبرانا بالکل نہیں، جیسے ابھی بہادری دکھائی کہ ذرا سا بھی نہیں چیخی چلائی، ایسے ہی بہادر بننا۔ ندا نے اسے مسکرا کے کہتے پرسکرپشن تیار کی۔ ندا نے غزان کی تسلی کروائی اور اسے بھی کچھ ضروری ہدایات دیں۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ابریش کو گھر لے آیا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ بستر پہ لیٹتے وہ اس سے بہت اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ فیل بیٹر، وہ آسودہ سا مسکرا دی۔ اب لاپرواہی بالکل نہیں کرنی، ڈریسنگ کے لیے ڈاکٹر ندا خود گھر آ جایا کریں گی، اگر ضرورت پڑی تو وہ اپنے ساتھ تمہیں ہاسپٹل لے کے جانا چاہیں تو چلے جانا، لیکن میرے آنے تک مکمل ٹھیک ہونا۔ وہ اپنے بیگ کی زپ بند کرتا بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس کے جانے کا وقت آیا تو ابریش کا دل بھر آیا۔ ابھی تو وہ ملا تھا اور اب جا رہا تھا۔ جانا ضروری ہے، آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا۔ بالکل ضروری ہے، فوجی کی بیوی ہو اور فوجی کی بیوی بہادر ہوتی ہے۔ اس کے آنسو پونچھتے وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ اور اچھی بات ہے نا، تمہیں تھوڑا وقت مل جائے گا، تھوڑا زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور میرے ادھورے ارمان پورے کرنے کے لیے خود کو اچھے سے تیار بھی کر لینا۔ میری طلب مزید بڑھ گئی ہے اور واپس آ کے اس طلب کو پورا کروں گا۔ وہ اس کے ساتھ بے باک سی شرارت کرتا اسے سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ اپنا خیال رکھنا، میں امی سے مل لوں پھر نکلتا ہوں۔ وہ خود بھی اداس ہو گیا تھا، لیکن جانا ضروری تھا، اور پھر وہ چلا گیا۔ ابریش اس کے جانے کے بعد بہت اکیلا پن محسوس کرتی رہی۔ ڈاکٹر ندا سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ حویلی آتی، اس کا خیال رکھتی، بہت ہنس مکھ تھی۔ اس کے بابا کا علاج بھی چل رہا تھا، وہ ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ تھے۔ وہ روزانہ اپنے بابا کو دیکھنے ہاسپٹل جاتی تھی، کبھی ساس کے ساتھ، کبھی ڈرائیور کے ساتھ۔ اس کا زخم اب بہت حد تک ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن داغ بن رہا تھا۔ اس کے سفید جسم پہ وہ داغ، ابریش کبھی کبھی بہت بری طرح رو پڑتی، لیکن پھر اللہ کے آگے شرمندہ ہو جاتی کہ اتنی تکلیف کے باوجود اللہ نے غزان کی صورت میں اسے خوبصورت جیون ساتھی سے نوازا تھا، تو وہ رو کر ناشکری نہیں کر سکتی تھی۔ غزان کو گئے 1 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا،
اس نے اس دوران 2 سے 3 بار ہی فون کیا۔ اس کے بعد اس نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ مشن کے دوران وہ رابطہ نہیں کر پاتا تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق ہاسپٹل باپ سے ملنے آئی تھی۔ اس نے خود کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی صرف غزالی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اگلے ہی پل اس کے قدم اپنی جگہ پہ تھم گئے۔ اس پہ جیسے لرزہ طاری ہو گیا، ہاتھ پیر بری طرح کانپنے لگے۔ اس شخص کی نگاہ ابھی اس پہ نہیں پڑی تھی۔ وہ کسی ڈاکٹر سے کچھ تفصیلی بات کر رہا تھا۔ اس کا ارد گرد کوئی دھیان نہیں تھا۔ وہ اس جانب مڑا کہ اگلے ہی پل ابریش نے اپنا رخ دیوار کی جانب کر لیا اور اپنے لرزتے جسم پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ اس شخص نے ایک سرسری نگاہ ابریش پہ ڈالی جس کا رخ دیوار کی جانب تھا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ابریش نے گہرا سانس بھرا اور وہ وہیں ایک بینچ پہ ڈھہ سی گئی۔ یہ شیطان یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کہیں میرا پیچھا کرتے تو؟ ابریش کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے اختیار ہاتھ زخم والے حصے کی جانب گیا۔ 6 ماہ پہلے وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کڈنیپ ہوئی تھی۔ اسی کڈنیپنگ میں اس کے جسم کو داغا گیا۔ اس کی دوست کو بھی اسی حصے پہ داغ کے اسے تڑپایا گیا، لیکن وہ اس درد کی تاب نہ لاتے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ابریش کے حصے کو بھی داغا گیا۔ وہ بھی بہت روئی۔ تکلیف سہتے سہتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ کسی نے ان پہ ترس نہ کھایا، بلکہ انہی کی جیسی کمسن لڑکیاں وہاں اور بھی موجود تھیں۔ ان کے ساتھ بھی یہ درندہ صفت انسان یہی سلوک کر رہا تھا۔ داغنے کے بعد انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ایک کنٹینر میں پھینکا جانے لگا۔ ابریش کو اس وقت سمجھ نہ آئی کہ لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کرنے کا ان کا مقصد کیا ہے، پر پھر اسے حقیقت کا پتہ چلا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ان جوان لڑکیوں کو اتنی اذیت دیتے کہ جب وہ آپریشن کر کے ان کے جسم کو چاک کر کے ان کے گردے اور دیگر اعضاء نکالتے وہ تڑپ کے رہ جاتی۔ ابریش نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہر لڑکی کے جسم کے حصوں کے ساتھ بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا تھا جیسے وہ جانور ہوں، لیکن انہیں بے ہوش نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کے جسم کے حساس حصے کو کوئلے سے داغا جاتا تھا اور پھر وہ شخص کہکا لگاتا تھا جیسے وہ سسکیاں، وہ آہیں سن کے اسے دلی تسکین ہوتی تھی۔ وہ سب یاد کرتے ابریش کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتی انہی قدموں پہ واپس باہر پلٹ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ حویلی واپس آ گئی۔ اسے بس یہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس شخص نے اسے دیکھ نہ لیا ہو، وہ پھر سے اسے لے نہ جائے۔ اتنی مشکل سے وہ وہاں سے بھاگی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ اسے اس وقت غزان کی شدت سے ضرورت تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور منزہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ کیا بات ہے ابریش؟ آج جلدی واپس آ گئی اور رو کیوں رہی ہو؟ ابریش کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ پریشان ہوئی۔ ممانی جان، ابریش ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اسے اس طرح روتا دیکھ وہ بھی نرم دل خاتون رو دی۔ کیا بات ہے ابریش؟ کچھ تو بتاؤ بیٹا، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ اس کا چہرہ سامنے کیے پوچھ رہی تھی۔ ابریش نے آنسو پونچھتے خود پہ فوراً قابو پایا۔ بس وہ غزان یاد آ گئے تھے۔ سر جھکائے وہ بات ٹال گئی۔ آ جائے گا غزان بھی، فکر نہیں کرو، اور رونا تو بالکل نہیں۔ چلو منہ ہاتھ دھو، میں دودھ بھجواتی ہوں۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ ابریش کا دل بری طرح گھبرایا۔ اس کا جی متلانے لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی باتھ روم کی جانب بڑھی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں پوری حویلی میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ ابریش امید سے ہے۔ ابریش کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ اپنی سہاگرات کو یاد کرتے اس کا چہرہ بلش کرنے لگا۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ غزان یہاں ہوتا اور یہ خبر سن کے کتنا خوش ہوتا۔ پوری حویلی میں خیرات تقسیم ہوئی۔ آغا جان نے بکروں کا صدقہ دیا۔ غرض سبھی خوش تھے، بے انتہا خوش، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا ان خوشیوں کو گرہن لگنے والا ہے۔ آج غزان کو گئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ابریش نے اب ہاسپٹل جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی۔ اس شخص کا خوف اب بھی اس پہ طاری تھا جہاں سے وہ تو بچ کے نکل آئی تھی، لیکن نہ جانے اور کتنی معصوم لڑکیوں کے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ کاش میں ان کے لیے کچھ کر پاتی۔ وہ دکھ سے آئینے کے سامنے کھڑے سوچ رہی تھی۔ اس وقت وہ چوڑی دار پجامے کے ساتھ سفید لانگ فراک میں ملبوس تھی جس پہ پنک نگوں کا کام ہوا تھا، اور پنک دوپٹہ لیے وہ اس وقت اپنے بالوں کو اچھی طرح لپیٹے لائٹ سا میک اپ کیے کبٹ سے شال نکال کے اپنے اوپر اوڑھ گئی۔ آج آغا جان کے بھائی کے بیٹے حویلی آئے تھے جس سے آغا جان بہت پیار کرتے تھے۔
وہ غازان سے ایج میں کافی بڑے تھے لیکن ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ وہ اسپیشل آج غازان کی بیوی کو دیکھنے آئے تھے کیونکہ شادی کے وقت وہ شہر سے باہر تھے۔ ابرش منزہ بیگم کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، بنا ان کی جانب دیکھے سر جھکائے سلام کرتے منزہ بیگم کے ساتھ جاتے ایک صوفے پہ ڈھہ گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، کم سن نہیں؟ اس شخص کی آواز سنتے ابرش کے رونگٹے کھڑے ہوئے، جسم پر جیسے لرزہ طاری ہونے لگا۔ اس نے سر اٹھا کے اس شخص کو دیکھا تو ابرش کی سانس ہی رک گئی۔ وہ اس شخص کو لاکھوں میں پہچان جاتی۔ کتنی بے دردی سے اس نے ابرش کو داغا تھا کہ ابرش آج تک نہیں بھلا پائی تھی۔ آغا جان اس کی باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ وہ آپس میں کیا بات کر رہے تھے ابرش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابرش نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اسے پہچانا نہیں یا نہ پہچاننے کا ڈرامہ کر رہا تھا؟ ابرش طبیعت خرابی کا بہانہ کرتی وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وہ شخص، وہ درندہ کوئی اور نہیں، غازان کا کزن تھا، اور جب یہ بات غازان کو پتہ چلی تو وہ کیا کریں گے؟ ابرش کا سر زوروں سے چکرانے لگا۔ کیسے دوراہے پہ آن کھڑی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے میں نے اس لڑکی کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے؟ جہانگیر نے ابرش کے جانے کے بعد پرسوچ انداز میں اس کی پیٹھ کو دیکھا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ابرش بہت مشکل سے سوئی تھی اور اسے سوئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے پیروں پہ رینگ رہی ہو۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی لیکن کمرے میں لائٹ ڈم تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا، وہ شاید کسی کے ہاتھ تھے۔ رات کے اس پہر اس کے کمرے میں اتنے دھڑلے سے کون آ سکتا تھا؟ اس کے دل و دماغ میں جہانگیر کا خوف رقصاں کرنے لگا۔ وہ بری طرح چیخ مارتی اٹھی کہ اگلے پل غازان نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں ہوں یار غازان۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ سرزمی کی حالت میں غازان کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ابرش، لک ایٹ می یار، کیا ہوا؟ بھول گئی مجھے ان 2 ماہ میں؟ وہ اس کے ہراساں چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ غازان کا لمس پاتے ہی وہ ہوش میں آئی اور آگے بڑھتے اس کے سینے سے جا لگی۔ غازان نے اس کی کمر کو سہلایا۔ وہ بن بتائے سب کو سرپرائز دینے پہنچا تھا اور اب یوں ابرش کو ڈرانے کے چکر میں خود ہی پچھتا رہا تھا، جو ابھی تک اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ یار ابرش، اب بس بھی کر دو، میں نے اتنا نہیں ڈرایا جتنا تم رو رہی ہو۔ وہ تھوڑا جھنجھلاتے بولا، آپ بہت برے ہیں غازی، اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ پتہ بھی ہے ایسی حالت میں نہیں ڈراتے۔ وہ بہت مان بھرے لہجے میں اس کے کندھے پہ ہلکا سا مکہ مارتے وہ اسے کچھ احساس دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسی حالت؟ کیا ہوا؟ ابھی تک آرام نہیں آیا؟ لیٹ می چیک۔ وہ فکر مندی سے اس کی قمیض اوپر کی طرف کھسکھساتا، ٹراؤزر نیچے کی طرف کرتا ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس نے ابرش کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کی نرم و ملائم سافٹ سکن کو چھوتے غازان کے جوان جذبات پل میں جاگے تھے۔ آپ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیں گے تو بتاؤں گی نا۔ وہ اس کے ہاتھ کے نرم لمس پہ سسکی۔ کیا ہوا؟ ابھی بھی پین ہے؟ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھسکا گیا۔ ابرش شرمندہ ہوئی۔ وہ اس کی کتنی کیئر کرتا تھا اور ابرش اس کے جذبات کی نہ قدری۔ سر نفی میں ہلاتے وہ اسے پیار سے دیکھنے لگی۔ مطلب میں اب اپنی مرضی سے چھو سکتا ہوں؟ تمہیں پیار کر سکتا ہوں؟ وہ اس کا سر تکیے پہ گراتے اس کے زخم کو پھر سے چھوتا اب کی بار لبوں سے مرہم رکھنے لگا۔ ابرش کی سسکیاں بلند ہوئیں تو وہ دھیرے دھیرے اوپر آتا اس کے اور اپنے بیچ کے سارے پردے گرا گیا۔ غازی، آپ بابا بننے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ جنونی ہوتا ابرش نے فوراً بتانا ضروری سمجھا تاکہ وہ احتیاط برتے، پر اس کو اپنی آواز خود سنائی نہیں دے رہی تھی کہ مدہوش ہوا غازان کیا سنتا۔ وہ دیوانہ وار اس پہ چھاتا چلا گیا۔ کمرے میں اس وقت معنی خیز خاموشی گونج رہی تھی۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو سچے دل سے اپنا لیا تھا۔ شاور لیتے وہ اسے باہوں میں بھرتا باہر لایا۔ طبیعت خراب تو نہیں ہو رہی کہیں؟ پین وغیرہ؟ وہ جانتا تھا آج کچھ زیادہ ہی شدت پہ برسا تھا اور وہ نازک جان نہ جانے کیسے سہن کر گئی۔ میں ٹھیک ہوں غازی، پریشان نہ ہوں۔ وہ اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی۔ تم کچھ بتا رہی تھی؟ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے پوچھنے لگا تو ابرش شرما گئی۔ آپ ابا بننے والے ہیں،
اس کی بات پہ ایک پل کو خزان چپ سا ہو گیا۔ ریلی؟ مذاق تو نہیں کر رہی؟ وہ اس کی طرف مڑتا پوچھ رہا تھا۔ اس میں مذاق والی کیا بات ہے غازی؟ وہ پلکیں جھپکتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے بولتا اسے معتبر کر گیا۔ صبح تک پوری حویلی میں جشن کا سا سامان تھا۔ غزان نے اچانک سب کو بہت پیارا سرپرائز دیا تھا، تو ایک سرپرائز جہانگیر کی صورت میں اسے بھی ملا تھا۔ وہ جہانگیر سے بغل گیر ہوا تو ابرش وہاں سے اٹھ کے بھاگتی روم میں آ گئی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ وہ شیطان صفت انسان یہاں تک پہنچ گیا۔ غزان تو آرمی میں ہے، کیا اس کی سچائی نہیں جانتے؟ اسے اتنی عزت دے رہے ہیں، کیوں؟ وہ تو جوتے کی نوک پہ رکھنے والا شخص ہے، تو اسے اتنی عزت کیوں؟ یہ سب حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ابرش، کیا ہوا؟ جانی، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ غزان اس کی خاطر واپس روم میں آیا تھا۔ کیوں آیا ہے یہ یہاں؟ اچانک ابرش کی زبان سے پھسلا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ غزان حیران ہوا۔ ابرش نے سر جھکائے اپنے آپ پہ قابو پایا۔ کیا تم جہانگیر بھائی کو پہلے سے جانتی ہو؟ غزان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ابرش کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے داغا تھا۔ ابرش اپنے آنسو ضبط کرتے بولی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ بہت بڑے پولیٹیشن ہیں اور ایک اچھے انسان، تم ایسا الزام کیسے لگا سکتی ہو ان پہ؟ غازی کو سخت غصے نے آن گھیرا۔ میں انہیں بائے نیم نہیں جانتی، لیکن میں اس شخص کی شکل نہیں بھول سکتی غازی۔ یہ ایک درندہ ہے، ظالم ہے، اسے انسان کہلوانے کا کوئی حق نہیں۔ ابرش نے روتے ہوئے چلا کے کہا۔ غزان نے اپنے لب بری طرح بھینچے۔ تمہیں غلط فہمی بھی تو؟ نہیں غازی، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ آپ میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ وہ زچ ہوئی۔ اچھا ریلیکس رہو، کسی کے سامنے کچھ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی طرف سے سب پتہ لگواتا ہوں، تم جسٹ ریلیکس رہو۔ غازی نے اسے گلے سے لگایا جبکہ وہ خود بے حد پریشان تھا، اور پھر اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے جہانگیر کے گھر سے انفارمیشن نکلوائی، جس سے اس کے 2 خفیہ اڈوں کا پتہ چلا جہاں کافی تعداد میں لڑکیاں ملیں۔ کچھ کی حالت بہت بری تھی۔ غزان نے اپنی ٹیم اور پولیس آفیسر بھٹی صاحب کے ساتھ مل کے سب کو بازیاب کروایا۔ جہانگیر کی لا علمی میں یہ سب ہوا، ورنہ وہ پہلے چوکنا ہو جاتا، پر اسے خود کو بچانے کا موقع نہ ملا اور وہ پولیس کی حراست میں لے لیا گیا۔ جہانگیر کسی بھی الزام کو سچ نہیں مان رہا تھا، وہ اپنا بچاؤ کرنا چاہ رہا تھا، پر سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ ایک آخری بار وہ جہانگیر سے ملنے جیل آیا، اسے مار مار کے اس کا اچھا خاصا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ آپ کے اندر انسانیت ختم ہو گئی تھی، جو یہ درندہ صفت کام کیے۔ بہت غلط کیا آپ نے، آپ کی سزا موت سے بھی بدتر ہونی چاہیے، اور ملے گی آپ کو۔ غزان خود اسے سزا دینا چاہتا تھا، لیکن بھٹی صاحب نے، کاش اس رات تمہاری بیوی کو سیدھا موت کے گھاٹ اتار دیتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جہانگیر بھی سب جان گیا تھا، اسے یاد آ گیا تھا اس نے غزان کی بیوی کو کہاں دیکھا۔ تم کیسے مار سکتے تھے جب تمہاری بربادی اسی کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھی؟ غزان نے طنزیہ انداز میں کہا تو جہانگیر اسے گھور کے رہ گیا۔ تم جیل سے چھوٹ بھی گئے تو یاد رکھنا مجھ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ میں اس دن کا بے صبری سے انتظار کروں گا جس دن تم جیل سے چھوٹو گے، میجر غزان کے قبضے میں آؤ گے۔ اس دن بتاؤں گا جسم کے اعضاء کاٹنا اور جلانا کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ غزان نے اسے الٹی میٹم دیتے وہاں سے باہر کا رخ کیا، جبکہ جہانگیر بیچو تاب کھاتا رہ گیا۔ غزان ابرش کو لیے اسلام آباد گھومنے آیا تھا۔ وہ غزان کے ہمراہ اپنی زندگی کے حسین پل جی رہی تھی۔ ایک عام سی زندگی سے وہ غزان کی زندگی میں شامل ہوتے ہی خاص بن گئی تھی۔ دامن کوہ پہ موجود اس وقت وہ سورج ڈوبنے کا منظر دیکھتے ہوئے کھوئے تھے۔ میں کیا سوچ رہا تھا ابرش، ہم اپنی بیٹی کا نام گلبانو رکھیں گے، وہ جذب کے عالم میں بولا۔ اور اگر بیٹا ہوا تو؟ ابرش نے برجستہ پوچھا۔ پھر تم رکھ لینا۔